أهلا سهلا مرحبا بك يا رمضان أهلا سهلا مرحبا بك يا رمضان حب خير ملأ فؤادي بالرضوان أهلا سهلا مرحبا بك يا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 رواه الشيخان رحمهم الله صدق الله العظيم. ناظرین کرام، قبل اس کے کہ درس کا آغاز ہو میں بطور تمہید کے ایک بات ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلے ہم عرش معلی کے رب عظیم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق و مالک نے ہم سب کو اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی اور مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عنایت فرمایا. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے کو بعینہ حکم ربانی کے مطابق گزاریں، جو مسائل شرعیہ کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر ہم مسائل شرعیہ کو معلوم کر کے اسی کے مطابق اعمال اسلام کو ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ رحمت ربانی متوجہ ہوگی. اور اس وقت جس وبا اور وائرس سے پورا عالم پریشان حال ہے، اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اللہ پاک بندوں کے اعمال شرعیہ کے مطابق کیے ہوئے اعمال کی برکت سے اس وبا اور وائرس کو پورے عالم سے ختم فرما دے گی، کیونکہ اسلام نے ہمارا مزاج بنایا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، یعنی جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور ہر مصیبت میں ہمیں اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. چنانچہ اسی توکل علی اللہ کی بنیاد پر قرآن پاک کے حوالے سے میں ایک بات کہتا چلوں کہ جو چیز انسان کے لیے باعث غم ہوتی ہے اللہ پاک اسے کبھی کبھی انسان کے لیے باعث فرحت و مسرت بنا دیتے ہیں. چنانچہ سورہ یوسف میں غور کیجیے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ان کے کرتے کو پہلے ان کے لیے باعث غم بنایا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. پھر اللہ پاک نے اسی کرتے کو سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے باعث برات بنایا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ. پھر اللہ پاک نے اسی کرتے کو حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اہل خانہ کے لیے باعث فرحت و مسرت بنا دیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. چنانچہ میں انہی آیات کریمہ کا سہارا لیتے ہوئے پورے عالم کے لیے بطور نیک فالی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک رمضان المبارک اور اس میں احکام شرعیہ کے مطابق کیے ہوئے اعمال کی برکت سے پورے عالم سے اس وبا اور وائرس کو ختم فرما دیں گے اور اہل اسلام سے راضی ہو جائیں گے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں محمد انس سلمہ کا کہ انہوں نے مجھ سے اس سلسلے میں گفتگو فرمائی اور مجھے اس کام کے لیے تیار کیا. آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے ہمت و حوصلہ عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ ہلال رمضان و عید سے متعلق شرعی ضابطہ باعتبار رؤیت و شہادت ہے. یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے
چونکہ رؤیت کو لے کر شدید اختلاف ہو رہا ہے، اور دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک علاقے کے لوگ ایک وقت میں روزہ اور عید شروع کر چکے ہوتے ہیں، اور ٹھیک اسی وقت میں دوسرے علاقے کے لوگ روزہ اور عید شروع نہیں کرتے۔ یہ مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے شدید خلفشار ہو رہا ہے، لہذا اگر ہم مسائل شرعیہ سے واقفیت کر جانیں اور حاصل کر لیں تو انشاءاللہ یہ اختلاف دور ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت نے ہماری ہر گوشے میں رہنمائی فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہٰذا اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ آپ حضرات کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ قمری مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا، اور شریعت میں چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صوموا لرؤیتہ۔ اس لیے 29 شعبان کو رمضان کا چاند دیکھنا یہ واجب علی الکفایہ ہے۔ اگر چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھ لیا جائے، اور اگر چاند دکھائی نہ دے تو روزہ نہ رکھا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، جس کو فقہا نے بڑی صراحت کے ساتھ میں بیان کیا ہے کہ اس مسئلے کے 2 گوشے ہیں۔ نمبر 1، اگر مطلع صاف ہو تو اس کا الگ مسئلہ ہے، اور نمبر 2، اگر مطلع صاف نہ ہو تو اس سلسلے میں الگ قسم کی ہدایات فقہائے کرام نے دی ہیں۔ اگر مطلع صاف ہے، یعنی بادل نہیں ہے، کسی قسم کی آلودگی نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی اور گردش نہیں ہے، تو اس سلسلے میں حکم شرع یہ ہے کہ جم غفیر کی رؤیت یہ ضروری ہے، یعنی ثبوت ہلال کے لیے ضروری ہے کہ اتنی بڑی تعداد چاند دیکھے جس سے یقین ہو جائے کہ واقعی میں انہوں نے چاند دیکھا ہے، ان سے کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہوا ہے۔ یہ حکم ہلال عید و رمضان دونوں کا ہے۔ اور اگر مطلع صاف نہ ہو، یعنی بادل، گرد و غبار یا تیز سرخی ہو، تو رمضان کے چاند میں ایک مسلمان کی خبر کافی ہے جو عادل ہو، لفظ شہادت ضروری نہیں ہے۔ البتہ عید کے چاند میں 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، اور ان کا دیندار ہونا بھی شرط ہے۔ اسی طرح لفظ شہادت یا ہر زبان میں اس کا مترادف لفظ بولنا ضروری ہے۔ یہ تو بات ہوئی رؤیت سے متعلق۔ جہاں تک شہادت کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے، اس سلسلے میں چند اصولی امور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حکومت یا مون کمیٹی یعنی ذمہ داران ہلال کمیٹی کے لیے شہادت کا اعتبار کر کے ملک میں اعلان کرنے کے واسطے 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو ایسی شہادت کی بنیاد پر عید کا اعلان کرنا حکومت کے لیے یا ہلال کمیٹی کے کسی ذمہ دار کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ 3 صورتیں اصطلاح شرع میں یہ ہیں: نمبر 1 شہادت علی الرؤیا، نمبر 2 شہادت علی شہادت الرؤیا، اور نمبر 3 شہادت علی القضاء۔ شہادت علی الرؤیا کی تفصیل یہ ہے کہ گواہی دینے والے حضرات ایسے عالم یا علماء کی جماعت کے سامنے بذات خود پیش ہوں جن کی احکام شرعیہ میں مہارت پر پورے علاقے یا ملک پر اعتماد و یقین کیا جاتا ہو، اور یہ عالم یا علماء متفقہ طور پر اس شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کریں۔ شہادت علی الشہادت کی تفصیل کے سلسلے میں فقہا نے یہ بات صراحت کے ساتھ میں لکھی ہے کہ اگر یہ گواہ خود حاضر نہ ہوئے ہوں یا کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے ہوں تو ہر ایک کی گواہی پر 2 گواہ ہوں، اور وہ گواہ عالم یا علماء کے سامنے یہ شہادت دیں کہ ہمارے سامنے فلاں شخص نے بیان دیا ہے کہ میں نے فلاں رات میں فلاں جگہ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے۔ تیسری جو صورت سب سے اہمیت کی حامل ہے وہ شہادت علی القضاء ہے۔ اس سلسلے میں فقہائے کرام نے جو صراحت کی ہے اس کی تفصیل یہ ہے
کہ جس مقام پر چاند دیکھا گیا اگر وہاں حکومت کی طرف سے کوئی ذیلی کمیٹی ہے، جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں ہر صوبے کی ہلال کمیٹی، اور اس کمیٹی میں کچھ ایسے علماء موجود ہیں جن کے فتوے پر علماء اور عوام اعتماد کرتے ہیں، اور چاند دیکھنے والے ان کے پاس پہنچ کر اپنی آئینی شہادت پیش کریں اور وہ علماء ان کی شہادت قبول کریں، تو ان کا فیصلہ اس حلقے کے لیے تو کافی ہوگا جس میں شہادت پیش ہوئی ہے، مگر پورے ملک میں اس کے اعلان کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کی نامزد کردہ کمیٹی کے سامنے ان علماء کا فیصلہ چند شرائط کے ساتھ پیش ہونا چاہیے، جس کی تفصیل میں فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب علماء یا ان کا امیر تحریر کریں کہ فلاں وقت ہمارے سامنے 2 یا زائد شاہدوں نے بچشم خود چاند دیکھنے کی گواہی دی، اور ہمارے نزدیک یہ گواہ ثقہ اور قابل اعتماد ہیں، اس لیے ان کی شہادت پر چاند ہونے کا فیصلہ دے دیا۔ یہ تحریر 2 گواہوں کے سامنے لکھی جائیں، پھر یہ گواہ یہ تحریر لے کر مرکزی کمیٹی کے علماء کے سامنے اپنی اس شہادت کے ساتھ پیش کریں کہ فلاں علماء کی جماعت نے یہ تحریر ہمارے سامنے لکھی ہے۔ مرکزی علماء ہلال کمیٹی کے نزدیک اگر ان علماء کا فیصلہ شرعی قواعد کے مطابق ہے تو اب یہ کمیٹی پورے ملک میں مرکزی حکومت کے دیے ہوئے اختیارات کے ماتحت اعلان کر سکتی ہے، اور یہ اعلان سب مسلمانوں کے لیے واجب القبول ہوگا، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ یہ اعلان عام خبروں کی طرح نہ کیا جائے بلکہ مرکزی ہلال کمیٹی کے سرکردہ کوئی عالم خود ریڈیو یا کسی ٹی وی چینل یا جدید آلات کے ذریعے اس امر کا اعلان کرے کہ ہمارے پاس شہادت علی الرؤیا یا شہادت علی شہادت الرؤیا یا شہادت علی القضاء کی تینوں صورتوں میں سے فلاں صورت پیش ہوئی ہے، ہم تحقیقات ہونے کے بعد اس پر چاند ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر یہ ہدایات کے مطابق ہم رؤیت یا شہادت میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم شدید اختلافات سے بچ جائیں گے، اور پورے ملک میں ایک ساتھ رمضان شروع ہوگا اور ایک ساتھ انشاءاللہ ہم عید منائیں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں الوداع کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کل اس سلسلے میں مزید جدید مسائل کے اوپر گفتگو ہوگی۔ ہم دعا